بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ نمبر 2 صفحہ نمبر 168 یعنی 168 ہے پیج، اور وی لاگ نمبر 2۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پیج 168، وی لاگ نمبر 2۔ یعنی اگر یہ تحمد و تسبیح و تمہید پہلے اس مرتبہ کے حصول کے لیے تھی، تو اب اس مرتبہ کے حصول پر شکر گزاری اور احسان مندی کے اعتراف میں ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، لوگوں نے حضور اکرم سے کہا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دنیا کے اعظم رجال جن کو روحانیت کا کوئی حصہ نہیں دیا گیا، اپنی ہر کامیابی کو اپنی قوت بازو، اپنے حسن تدبیر اور اپنے ذاتی رہب و ادب کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن مقربین الہی کی اصطلاح میں یہ تخیل شرک و کفر کے ہم پایا ہے۔ ان کو ہر کامیابی اور مسرت کے واقعہ کے اندر قادر کل کا دست مرتی یعنی غیر مربی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی تھی تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ فوراً سجدے میں گر پڑتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کی خبر جب آپ کو پہنچی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کسی بات کی آپ کو خبر دی گئی تو آپ فوراً سجدہ الہی بجا لائے۔ وحی کے ذریعے سے جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اس پر خدا درود بھیجے گا، تو اس رفع منزلت پر آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، اور جب مقام زہرہ کے قریب پہنچے تو سواری سے اتر گئے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک بارگاہ الہی میں دعا کی، پھر سجدہ میں گر گئے اور دیر تک اسی حالت میں پڑے رہے، پھر سر اٹھا کر بدستور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور پھر دیر تک سجدے میں رہے، پھر اٹھ کر تضرع کے ساتھ دعا کی، اور اس کے بعد جبین نیاز خاک پر رکھی۔ اس دعا سجود سے فارغ ہو کر آپ نے صحابہ سے فرمایا میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے خدا سے دعا مانگی تھی، جس کا ایک حصہ مقبول ہوا، میں شکر کے لیے سجدے میں گر گیا، پھر مزید درخواست کی، اس نے وہ بھی قبول کر لیا، میں سجدے شکر میں جا لایا اور پھر دعا اوزاری کی، اس نے اس کو بھی درجہ استجابت بخشا، اور پھر میں سجدے میں گر پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، فقر و فحاقہ ہی رہا جس کے مکینوں کا نصیب، چشم عبرت سے میں وہ مسکن زہرا دیکھوں، اب تو بس ایک
کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق مدینہ دیکھوں، فقر و فاقہ ہی رہا جس کے مکینوں کا نصیب، چشم عبرت سے میں وہ مسکن زہرا دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویلاگ نمبر 3 میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی، سوجھ بوجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔